اور انہوں نے یہ استدعا کی کہ کووڈ 19 نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے. انسانی نقصان جو ہے وہ کسی سے پوشیدہ نہیں ہے. 1,30,000 سے اموات تجاوز کر گئی ہیں. 20 لاکھ سے زیادہ لوگ متاثر ہو چکے ہیں. یہ ہے اس کا انسانی پہلو. اس کا ایک معاشی پہلو بھی ہے، اور معاشی پہلو یہ ہے کہ پوری گلوبل اکانومی اس سے متاثر ہو چکی ہے. اور بہت سے ماہرین کا یہ خیال ہے کہ اگر 3% کنٹریکشن ہوتی ہے گلوبل اکانومی میں تو اس کا امپیکٹ ہوگا کوئی $9 ٹریلین کے قریب. تو اس کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کاروبار بند ہیں اور جاب لیسنس ہو رہی ہے، نہ صرف پاکستان میں، امریکہ جیسے ملک میں اور ڈیولپڈ اکانومیز میں، یورپ میں. یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ دے آر فیلنگ دا پنچ. ایکسپورٹس متاثر ہو گئیں، ریمیٹنسز کے متاثر ہونے کے قوی امکانات موجود ہیں، لے آفس کا خدشہ موجود ہے. تو اس ماحول میں عمران خان صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ جہاں دنیا متاثر ہو رہی ہے، آپ متاثر ہو رہے ہیں، ڈیولپڈ ورلڈ متاثر ہو رہی ہے، ڈیولپنگ ورلڈ پر زیادہ اثر ہوگا. اور میں بات کر رہا ہوں ڈیولپنگ ورلڈ کی. میں اس کی وکالت کر رہا ہوں کیونکہ مجھے اندازہ ہے، کیونکہ پاکستان اس ڈیولپنگ ورلڈ کا حصہ ہے، مجھے اندازہ ہے کہ اس کا پاکستان پر کیا امپیکٹ ہو سکتا ہے. انہوں نے کہا کہ ہم نے پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا اکنامک سٹیمولس اور پیکج دیا، اور اسکریپ کر کے بمشکل ہم $8 بلین کا پیکج دے پائے، اور اس کی مثال نہیں ملتی تاریخ میں. تو اگر آپ دیکھیں کہ اس کا جو امپیکٹ پاکستان کی معیشت پہ پڑے گا تو اس کو آپ ملٹیپلائی کر لیں ٹو دی ڈیولپنگ ورلڈ تو آپ کو اندازہ ہوگا. اب ڈیولپنگ ورلڈ کی دو اور مشکلات ہیں. ایک، ان کے پاس فسکل سپیس نہیں ہے، اور نمبر دو، ان کا جو ہیلتھ کیئر سسٹم ہے وہ فریجائل ہے. اب جہاں ان کی آمدن گر رہی ہے، جہاں ان کی برآمدات متاثر ہو رہی ہیں، وہاں ان کے اخراجات بڑھ رہے ہیں. وینٹیلیٹرز چاہیے، اکوپمنٹ چاہیے، ہاسپٹلس کو آپ نے اپنا ان کے ری انفورس کرنا ہے، ضروریات پوری کرنی ہے. تو سب سے مناسب اور کوئک رسپانس اگر دنیا دے سکتی ہے تو وہ ڈیٹ ریلیف کی شکل میں دے سکتی ہے. تو یہ آپ کر گزریے، اور اس گلوبل انٹر کنیکٹڈ دنیا میں اس کا فائدہ صرف ڈیولپنگ ورلڈ کو نہیں ہوگا، اس کا اسپن آف جو ہے وہ ڈیولپنگ اور ڈیولپ ورلڈ کو ہوگا. کیونکہ آج ہم ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں. یہ ہو نہیں سکتا کہ چین متاثر ہو رہا ہو تو امریکہ متاثر نہ ہو. یہ ہو نہیں سکتا کہ یورپ متاثر ہو رہا ہو اور پاکستان کی منڈیاں متاثر نہ ہو رہی ہوں. دیٹس دا کنیکشن. اس کے لیے انہوں نے ڈیٹ ریلیف کا تقاضا کیا، اور یہ ہم کچھ عرصے سے ہم اس پر خاموشی سے کوشش کر رہے تھے. میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا کہ ہم نے آپس میں دفتر خارجہ میں ایک مشاورت کا عمل اس کا آغاز کیا، اور فارن سیکرٹری صاحب سے میں نے درخواست کی، اور انہوں نے ڈی جی یو این جو تشریف فرما ہیں، ہمارے جو پی آر ہیں نیو یارک میں منیر اکرم صاحب اور جنیوا میں خلیل ہاشمی صاحب، مل بیٹھ کر ہم نے ایک پلان مرتب کیا، ایک حکمت عملی وے فارورڈ کے بارے میں تبادلہ خیال کیا کہ ہم اس کو اپروچ کریں تو کیسے کریں. آسان کام نہیں ہے. تو ہم نے ایک پیپر بنایا. جو ہم نے پیپر بنایا، اب اس پیپر کو تو بیسکلی تو یہ جو نوک پلک ہے، تفصیلات ہیں، وہ تو یا فائنینس سمجھ سکتا ہے یا اکنامک افیئرز ڈویژن سمجھ سکتا ہے. ہم تو ڈپلومیٹک آؤٹ ریچ کر سکتے ہیں جس کا ہم نے آغاز کیا. تو پھر مناسب سمجھا کہ جو متعلقہ وزراء ہیں
ان کو دعوت دی جائے دفتر خارجہ میں. تو میں نے دعوت دی ایڈوائزر فائنانس کو حفیظ شیخ صاحب کو, میں نے دعوت دی منسٹر پلاننگ کو اسد عمر صاحب کو, اور میں نے دعوت دی اکنامک افیئرز ڈویژن کے اس وقت جو وزیر تھے حماد اظہر صاحب کو. اور یہ جو ہمارا پلان تھا میں نے ان سے شیئر کیا تاکہ ان کا انپٹ لیا جائے. انہوں نے بڑے مفید مشورے دیے, ہم نے ان کے مشوروں کو شامل کیا, اور جب ہم نے ایک اپنی کمپریہنسو اسٹریٹجی بنا لی تو پھر میں نے وزیر اعظم سے درخواست کی. لاہور تشریف لے جا رہے تھے, ہم اکٹھے تھے جہاز میں, تو میں نے ان سے پلان شیئر کیا. اینڈ ہی سیڈ اٹس اے ویری گڈ آئیڈیا, ہمیں بڑھنا چاہیے اس طرف. میں نے احتیاطاً یہ بھی کہہ دیا کہ اس کے رسکس بھی ہیں. تو پرائم منسٹر صاحب نے کہا بالکل رسکس ہیں, لیکن ہمیں یہ رسک لینا چاہیے. چنانچہ ہم نے ان کی اجازت کے بعد پورا ایک جو ان سے درخواست کی کہ اس اپیل کو آپ لانچ کیجئے. تو 12 اپریل کو انہوں نے اس اپیل کو لانچ کیا. اس سے پہلے میں نے جسے کہتے ہیں نا اس کی اسپیڈ ورک کے لیے تقریباً 30 وزرائے خارجہ سے نہ صرف خطوط لکھے بلکہ ان سے ٹیلی فونک رابطہ کیا اور ان کو بتایا اور ان کی خدمت میں پاکستان کا اور ڈیولپنگ ورلڈ کا مقدمہ رکھا کہ ہم چاہتے ہیں تو کیوں چاہتے ہیں, اس کا فائدہ ہمیں کیا ہوگا اور دنیا کو کیا ہوگا, اور ان کا ذہن بنانے کی کوشش کی. الحمدللہ 12 تاریخ کو عمران خان صاحب نے اپنی اپیل لانچ کر دی, اور اسی دن ہم فورن آفس سے لیٹرز تیار کر کے لے گئے تھے جو ایڈریس تھے ٹو دی سیکرٹری جنرل آف دا یو این, ایڈریس تھے انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشنز کے سربراہان کی طرف اور گلوبل لیڈرز کی طرف. ہم نے خطوط ارسال کر دیے, اور ان خطوط کے بعد ہم نے اپنی ڈپلومیٹک جو اپنی ایکٹیویٹی ہے اس کو جاری رکھا. کل شام کو جو گزری کل ہے, میری 6:30 بجے چین کے وزیر خارجہ سے اس موضوع پر تفصیلی گفتگو ہوئی, کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ چین جو ہے وہ G20 کا ایک اہم ملک ہے. اور اگر آپ کی میں توجہ مبذول کراؤں کہ G7 کا جو اجلاس ہوا تھا G20 سے پہلے, تو G7 کے اجلاس میں ہماری یہ چیز زیر بحث آئی, اور اس سے پہلے جو یورپین یونین کا اجلاس ہوا تھا اس میں بھی اس کو زیر بحث لایا گیا. G7 ریسیپٹیو تھا, لیکن G7 نے کہا کہ ہم تب آگے بڑھ سکتے ہیں اگر G20 اس پر مہر ثبت کرے. اب G20 میں آپ جانتے ہیں کہ 2 اہم ممالک اور بھی ہیں, چین ہے, روس ہے, اور چین اور روس کا اس پہ آن بورڈ ہونا بھی بہت ضروری تھا. الحمدللہ وزیر اعظم کی اپیل کو فوراً سراہا اور اس کی حمایت کی اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل. ان کا کلپ بھی آپ کے سامنے ہے اور آپ نے دیکھ لیا ہوگا, میڈیا پہ وہ چل بھی چکا ہے. اور انہوں نے وزیر اعظم عمران خان کا نام لے کے کہا کہ ان جو عمران خان نے بات کی ہے وہ اسی اسپرٹ میں بات کر رہے ہیں جس اسپرٹ کا میں تقاضا کر رہا ہوں. تو انہوں نے G20 میں بھی اسی انداز میں گفتگو فرمائی. مینیجنگ ڈائریکٹر IMF کے ویوز بھی آپ سن چکے ہیں, انہوں نے بھی اس چیز کو سراہا, اپریشیٹ کیا, اور بات گئی G20 میں. تو کل رات G20 کے اجلاس نے ایک تاریخی فیصلہ کیا, اور وہ تاریخی فیصلہ یہ ہے کہ انہوں نے ڈیولپنگ ورلڈ کو, جس میں 76 ممالک آتے ہیں, انہیں ڈیٹ ریلیف دینے کا فیصلہ کیا ہے. یہ ایک بہت بڑا فیصلہ ہے, بڑا بر وقت فیصلہ ہے, اور اس فیصلے کے ذرا وسعت کو دیکھیے. 76 ممالک بیک وقت اس سے مستفید ہوں گے, اور اس کی اپلیکیشن بھی فی الفور ہو جائے گی 1 مئی سے.
इसका जो है इसका इजरा हो जाएगा। तो ये है इसका फ़ायदा। अब इसके साथ साथ मैं ये भी कहता चलूँ कि इंशाअल्लाह पाकिस्तान को फिस्कल स्पेस मिलेगी और पाकिस्तान इस फिस्कल स्पेस को वज़ीर आज़म इमरान खान की हुकूमत, पाकिस्तान की आवाम और उनकी बेहतरी के लिए, और वो तबका जो इस वक्त पिसा हुआ तबका है, जो 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 अफलास और जो बिलबिला रहा है, जिसकी 2 वक्त की रोटी, जो दिहाड़ीदार तबका है, जिसको घर में राशन देने की मजबूरी पड़ रही है, जिसको हमें 144 अरब की शक्ल में हम एहसास का कफालत प्रोग्राम जो है उसका हमने इजरा किया है, जिसको पहुंचने के लिए हमने 1 करोड़ 20 लाख घरानों तक रसाई का एक शफाफ प्लान दिया है, जिसकी रसाई के लिए पंजाब हुकूमत ने फेडरल गवर्नमेंट के साथ कोऑर्डिनेट करके 25 लाख घरानों को इंसाफ इमदाद पैकेज का जो ऐलान किया है। तो ये उसकी मावनत के लिए, उसको तक़वियत देने के लिए एक और स्टेप फॉरवर्ड है। मेरी अभी यहाँ आने से पहले हमारे जो एडवाइज़र हैं फाइनेंस के, हफीज़ शेख साहब, उनसे पुराना ताल्लुक़ है, हम पहले भी इकट्ठे रहे हैं और मैंने उनसे मीटिंग की है, तबादला ख्याल किया है। नंबर क्रंचिंग ऑब्वियसली जैसे डिटेल सामने आएंगी, अनफोल्ड होंगी, तो वो नंबर क्रंचिंग करेंगे, EAD फाइनेंस करके, तो इंशाल्लाह इसको आगे लेके चलेंगे और हम इस कोऑर्डिनेटेड चीज़ को आगे बढ़ाते चले जाएंगे। मैं पाकिस्तान को, मैं डेवलपिंग वर्ल्ड को और मैं इमरान खान को मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ कि जो नामुमकिन दिखाई देता था, और मैं आपको अर्ज़ कर दूँ, बहुत मोहतात आवाज़ें भी मैंने सुनी और मेरे कानों तक पड़ी कि ज़रा ठहर जाइए, ज़रा सोच लीजिए, जैसे कॉशियस होता है, हमारी एक फितरत है। तो उसके बावजूद हमने फ़ैसला किया कि लीव इट टू गॉड, हमें नेक नियति से आगे बढ़ना चाहिए। अजर अल्लाह की तरफ से मिलता है और वो अजर इंशाअल्लाह पाकिस्तान के लोगों को मिलेगा। एक आखिरी बात कर दूं, मैं भूल गया था, और ये मैं अर्ज करता चलूं कि ये एक नहीं है, तकरीबन अभी कुछ अरसे बाद 2 साल हो जाएंगे, अभी 2 साल पूरे नहीं हुए इस गवर्नमेंट को। ये चौथा ग्लोबल इनिशिएटिव है, चौथा ग्लोबल इनिशिएटिव जो इमरान खान साहब ने लिया है और दफ्तर खारजा ने उनकी मावनत की है और उनके विजन को प्रमोट करने के लिए कोशिश की है, और मैं उनको आपके सामने रखना चाहता हूँ। नंबर 1, उनका जो क्लाइमेट चेंज का ग्लोबल इनिशिएटिव था, उन्होंने लिया और उसको सराहा गया। उनका दूसरा इनिशिएटिव था जो उन्होंने इस्लामोफोबिया, जिस तरह नबी आखिर ज़मान पर जो कैरिकेचर्स की शक्ल में चीज़ आई, वो आपके सामने है सब कुछ, और जिस तरह हमने उसको लड़ा OIC के फोरम पर, अक़वाम मुत्तहिदा के फोरम पर, वो भी आपके सामने है और अपनी तकरीर में उन्होंने जिक्र किया। उसके बाद जो करप्शन के खिलाफ आवाज़ उठाई, इलिसिट फाइनेंशियल फ्लोज का जो उनका इंटरनेशनल इनिशिएटिव था, वो तीसरा था, और आज चौथा उनका जो ग्लोबल डेट रिलीफ का इनिशिएटिव था, वो आज इसका चौथा है। तो इस मुख्तसर अरसे में ये 4 ग्लोबल इनिशिएटिव्स हैं जो पाकिस्तान ने जिनको लीड किया है, और पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस ने उस पर अपना रोल प्ले किया है और उसको इंटरनेशनल पजीराई मिली। जी जी, गो अहेड। एक तो ये फरमाइए कि इसमें हमें किन किन इंस्टीट्यूशन से रिलीफ मिल रही है, सिर्फ IMF से मिल रही है या वर्ल्ड बैंक से मिल रही है या दीगर भी बैन अल-अक़वामी मालियाती अदारे? नंबर 1। नंबर 2, इसमें बताइए हमारा टोटल इस वक्त कर्ज़ों का हजम क्या है, और इसमें क्या हमें जो मार्कअप इंटरेस्ट रेट है वो डाउन हो रहा है या कर्ज़े रीशेड्यूल हो रहे हैं, या जिस तरह आपने कहा 1 मई से ये नाफिज़ुल अमल होगा, तो इसमें
کیا چیز ہے؟ اور دی ری پیمنٹ آف دی انسٹالمنٹس آف دا لونز از بینگ ری شیڈولڈ اور سسپینڈیڈ. ایک تو ٹوٹل حجم بتائیے کس کس مالیاتی ادارے سے کیا بینیفٹ ملے گا؟ جہاں تک اداروں کا تعلق ہے تو اس میں سبھی ادارے آ جاتے ہیں، انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشنز آ جاتے ہیں، IMF آ جاتا ہے، ورلڈ بینک آ جاتا ہے. اس میں آپ نے انہوں نے جو ذکر کیا ہے، انہوں نے تو بائیلیٹرل انیشیٹو کی بات بھی کی ہے، اور اس میں آپ دیکھیں گے کہ اس کے امکانات بھی ہیں. لیکن اگر آپ اس کی اسپرٹ کو دیکھیں تو انہوں نے کہا ہے کہ جتنے فسکل ٹولز ہمارے پاس اویلیبل ہیں، ابھی انہوں نے اسکوپ بڑھا دیا، جتنے فسکل ٹولز اویلیبل ہیں ان کو بروئے کار لایا جائے ان ممالک کی مدد کرنے کے لیے. تو انہوں نے اسکوپ وائڈن کر دیا. اب اس کا امپیکٹ اگر آپ دیکھیں تو دیکھیے پاکستان تقریباً ہر سال آپ کو ٹوٹل فائنینشیل انسٹیٹیوشنز آپ کے ہیں، آپ کے جو بائیلیٹرل ہیں لونز ہیں، آپ کے کمرشل لونز ہیں، اگر پورا حجم آپ دیکھیں تو رفلی I am not a financial expert، وہ بتا سکتے ہیں، رفلی یہ 10 سے 12 ارب روپے کا یہ ایک آپ کو ادا کرنا پڑتا ہے نا، یہ آپ کو دینا پڑتا ہے. اچھا، ایک تو اس میں یقیناً اب اس کا ڈپینڈ کرتا ہے کہ پیریڈ کتنا لمبا ہوتا ہے. جی، اس پیریڈ کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کیلکولیٹ کر سکیں گے. اس لیے حفیظ شیخ صاحب کا یہ خیال تھا کہ ابھی ہم ذرا اس کو اور اس کی ڈیٹیل سامنے آنے دیں تو ہم صحیح کیلکولیٹ کر پائیں گے کہ پاکستان کو اس کا امپیکٹ کیا ہوگا. لیکن میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ انشاءاللہ سبسٹینشل امپیکٹ ہوگا. جی تھینک یو شاہ صاحب. میں علی حسین بزنس ریکارڈر سے. شاہ صاحب آپ نے 76 کنٹریز کی بات کی ہے کہ ان کو ملے گا ریلیف. تو IMF نے جو کیٹیگرائزیشن کی ہے ہیویلی انڈیٹڈ پور کنٹریز کی HIPC، وہ جو 39 کنٹریز ہیں اس میں پاکستان نہیں ہے شامل. آپ آؤٹ آف ڈیٹ ہو گئے ہیں بھائی جان، تو وہ پرانی بات کر رہے ہیں. آپ تھوڑا سا مجھے اس آپ پرانی بات کر رہے ہیں نا، آپ صحیح کہہ رہے ہیں، اوریجنل خبر یہی تھی. آپ تھوڑا سا اگر کلیریفائی کر دیں کہ پاکستان کو مطلب کس حد تک کون کون سے انسٹیٹیوشن سے میں پہلے کہہ چکا ہوں، انسٹیٹیوشن کا ذکر میں کر چکا ہوں. دیکھیے پہلے بات ہو رہی تھی کہ کیا ہم نے ریلیف دینا ہے ٹو LDCs، لیسٹ ڈیولپ کنٹریز. اگر ان کا آپ تذکرہ کرتے ہیں تو وہ 25 ملک اس سے مستفید ہو سکتے تھے، اور پاکستان کی کوشش تھی اور پاکستان پچ کر رہا تھا ناٹ جسٹ فار دی LDCs، پاکستان واز پچنگ فار IDA، جس میں یہ اس کا سکوپ براڈن کرنے کے لیے پاکستان کوشش کر رہا تھا، اور اللہ کے فضل و کرم سے ہمیں اس میں کامیابی ہوئی ہے. اور اب اس کا جو امپیکٹ ہے، جو ریلیف ہے، وہ 25 کو نہیں 76 ممالک کو ملے گا. جی اعجاز صاحب، GNN. اور میں JNN سے ہوں. آپ وزیر خارجہ ہونے کے ساتھ ساتھ ایک سینئر اور سیزنڈ پولیٹیشین بھی ہیں، اور جو پولیٹیکل انڈر کرنٹس ہیں ان کو بھی جانتے ہیں. یہ جو ہمیں IMF سے ریلیف مل رہا ہے، یہ بہت ویلکم اسٹیپ ضرور ہے، لیکن جو ہماری انٹرنل پولیٹیکل ڈائنامکس ہیں، جس طرح سے PTI اور پیپلز پارٹی کی سندھ گورنمنٹ اور PTI کی وفاقی حکومت ایک دوسرے کی پولیٹیکل ٹرولنگ کر رہی ہیں، کیا اس سچویشن میں یہ ریلیف ہمیں وہ فائدہ دے سکے گا اس رویے کے ساتھ جو جاری ہے؟ ریلیف سے یقیناً فائدہ دے گا. رویہ جو بھی ہو، ریلیف سے فائدہ ہوگا، پاکستان کی عوام کو ہوگا. نمبر 1. نمبر 2، جہاں تک رویوں کا تعلق ہے، میں نے ہمیشہ کہا ہے، میں ریکارڈ پر ہوں، کہ یہ ایک گلوبل پینڈیمک ہے. اس کے لیے ہمیں ایک گلوبل اتفاق رائے اور تعاون درکار ہے. ٹھیک، حتیٰ کہ آپ یہ دیکھیں کہ ہندوستان جس نے سارک کے فورم کا حلیہ بگاڑنے کی مکمل کوشش کی، اور آپ نے دیکھا کہ کس طرح انہوں نے سارک کے سمٹ کو انڈرمائن کیا، مسلسل انڈرمائن کیا. جب انہوں نے کووڈ-19 کی بات کی تو ہم نے دفتر خارجہ میں بیٹھ کر فیصلہ کیا کہ گو ان کی نیتوں کا ہمیں علم ہے، لیکن ہم اپنے خطے کی اور انسانیت کی بہتری کو سامنے رکھتے ہوئے ہم اس ویڈیو کانفرنس میں شامل ہوں گے.
میں آپ کو ایک سوچ بتا رہا ہوں اور ہم نے اس میں شمولیت اختیار کی. جو ہیلتھ ایکسپرٹس کی میٹنگ ہوئی ہم نے اس میں بھی شمولیت اختیار کی اور ہم نے سارک کے ہیلتھ منسٹرز کے لیے بھی ہم پچ کر رہے ہیں کہ ان کا اجلاس بھی کیا جائے. اب جہاں تک اندرون ملک ہے, حکومت کیا کر سکتی تھی کنسنسس بلڈ کرنے کے لیے؟ وزیر اعظم نے ایک نیشنل کوآرڈینیشن کمیٹی تشکیل دی جس میں سب وفاقی اہم ادارے جو متعلقہ ہیں اس پہ شامل ہیں. اس میں چاروں صوبوں کے وزرائے اعلیٰ شامل ہیں, اس میں آزاد کشمیر کے وزیر اعظم شامل ہیں اور اس میں گلگت بلتستان کے وزیر اعلیٰ شامل ہیں. یعنی کہ ملک کی پارلیمنٹ کے جو 3 بڑی جماعتیں ہیں, پاکستان تحریک انصاف, پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی, تینوں کی نمائندگی ہے کسی نہ کسی شکل میں. یعنی کہ ان کا انپٹ, ان کی سوچ, ان کا فیڈ بیک مل رہا ہے. نمبر 1. نمبر 2, ہم نے اجلاس بلایا اسپیکر صاحب کی سربراہی میں اور اسپیکر صاحب کو دعوت دی کہ وہ جتنے پارلیمنٹری لیڈرز ہیں ان کو بلائیں اور ان کی خیالات سے ہم مستفید ہونا چاہتے ہیں اور ان کی مثبت جو رائے ہے ان کو ہم اپنے پلان میں پرونا چاہتے ہیں. چنانچہ مجھے وزیر اعظم نے نامزد کیا اور ہم 2 اجلاس تو میں خود اٹینڈ کر چکا ہوں اور تحریک انصاف کا, وزیر اعظم عمران خان کا ویژن پیش کر چکا ہوں اور ان کی آراء سے وزیر اعظم کو آگاہ کر چکا ہوں. نمبر 3, ان ساری سوچوں کو یکجا کرنے کے بعد ہم نے ایک نیوٹرل باڈی جس پہ سب کو اعتماد ہو, ہم نے NCOC کی شکل میں تشکیل دی. ایرا کے دفتر میں وہ کام کر رہی ہے, روزانہ وہ ملتی ہے, اس میں سب صوبوں کو نمائندگی دی گئی ہے. ان کے چیف سیکرٹریز جو ہیں, سندھ کی حکومت کے چیف سیکرٹری موجود ہوتے ہیں NCOC میں اور سندھ کے پیپلز پارٹی کے وزیر اعلیٰ موجود ہوتے ہیں NCC میں. اور سب سے پہلے وزیر اعظم جن کی بات سنتے ہیں وہ مراد علی شاہ صاحب سندھ کے وزیر اعلیٰ ہیں. اب اس کے باوجود 18ویں ترمیم اجازت دیتی ہے کہ صوبوں کو فلیکسیبلٹی دیتی ہے اور ہم اس فلیکسیبلٹی کو تسلیم کرتے ہوئے ہم نے کہا کہ گراؤنڈ کی ریالٹیز اور حقائق آپ سامنے رکھتے ہوئے اگر اپنے مقامی حالات کے مطابق کوئی آپ 19-20 نوک پلک درست کر سکتے ہیں, ہو سکتا ہے کہ آپ کو اپنے صوبے کے اندر کراچی کے لیے حکمت عملی اور بنانی پڑے, تھر پارکر کے لیے, عمر کوٹ کے لیے اور بنانی پڑے. تو یہ وزیر اعلیٰ سندھ کے پاس یہ فلیکسیبلٹی ہونی چاہیے کہ وہ کہاں کر رہے ہیں اور کیسے کرتے ہیں. ہماری نیت سب کو لے کے چلنے کی ہے. پاکستان کے لوگ ہیں, پاکستان کی عوام ہے, سندھ ہماری اہم اکائی ہے اور میرا تو سندھ سے تعلق اور نوعیت کا ہے, تو انشاءاللہ ہم انہیں مایوس نہیں کرنا چاہتے, ہم اس بکرنگ میں نہیں پڑنا چاہتے اور مجھے یقین ہے کہ وہ بھی نیک نیتی سے کام کر رہے ہیں. جی آپ. سر ظہیر نام ہے, سما ٹی وی سے ہوں. پہلے بات تو یہ ہے جو انیشیٹو آپ لوگوں نے اٹھایا ہے اس پہ اگر IMF اور انٹرنیشنل جو فائنینشیل انسٹیٹیوشن ہیں وہ پاکستان کو ریلیف دیتے ہیں تو یہ بہت بڑی کامیابی ہے. میرے ایک سوال ہے, اس کے 2 پارٹس ہیں. پہلا سوال یہ ہے کہ آپ نے اگر ابھی بھی آپ کو اگر لگ رہا ہے سر ابھی وہی اگر بغیر سے آگے آ جاؤ نا یار. سر پہلا سوال یہ ہے کہ جو آپ نے انیشیٹو لیا تھا کووڈ-19 کے حوالے سے, آپ نے کتنا مطالبہ کیا تھا کہ کب تک یہ ہونا چاہیے, سالوں میں تھا یا جب تک یہ وبا ہے؟ دوسرا یہ ہے کہ جو G20 نے اب منظوری دی ہے کہ جو 76 انڈر ڈیولپڈ کنٹریز ہیں ان کو ریلیف دیا جائے, تو وہ اس میں کوئی ڈیوریشن ہے, کوئی سالوں کی ہے یا صرف چند ماہ کی؟ دیکھیے اس انیشیٹو کو جو ہم نے لیا تھا, اس انیشیٹو کا جو ہم نے لیا تھا, ہمارا امیجیٹ آبجیکٹو کیا تھا؟ اپنے لیے اور ڈیولپنگ ورلڈ کے لیے فسکل سپیس پیدا کرنا. اس آبجیکٹو میں ہمیں کامیابی ہوئی ہے اور انشاءاللہ اس فیصلے کے بعد آپ کو اور ڈیولپنگ ورلڈ کو فسکل سپیس مل جائے گی. آپ نے ڈیوریشن کی بات کی ہے تو اس وقت ڈیوریشن جو ہے خیال کیا جا رہا ہے 1 سال کی بات ہو رہی ہے, لیکن اٹ آل ڈپینڈس کہ آگے سچویشن انفولڈ کیسے کرتی ہے. دیکھیے ابھی کچھ کہہ دینا حتمی نہیں ہے, یہ ایک ایوالونگ سچویشن ہے اور سچویشن ایوالو کر رہی ہے.
पता नहीं ये 2 महीने चलता है, ये 6 महीने चलता है, ये साल चलता है, 1.5 साल चलता है, मुख्तलिफ आरा हैं. It can vary from 2 months to 2 years, who knows? अनस जी. पहला तो 40,000 पाकिस्तानियों को बाहर वापस लाना है. PIA का रेट अभी 6,000 पाकिस्तानी पर हफ्ता है. तो क्या इस हिसाब से तकरीबन 7 हफ्ते के अंदर ये रिपैट्रिएशन मुमकिन होगी? तो क्या पाकिस्तान इंटरनेशनल कैरियर्स को भी अलाउ करेगा कि वो लेके आएँ, और उन पाकिस्तानियों को क्या जो यहाँ से जाना चाहते हैं? नंबर 1. नंबर 2, हमने देखा इसका कि जवाब ले लो, कंफ्यूज रहेंगे, फिर दूसरा कर लेना. हाँ, देखिए, सबसे पहली बात तो मैं आपकी वसादत से कहना चाहूँगा, स्ट्रैंडेड पाकिस्तानीज जो बाहर हैं, हमने क्या किया? फॉरेन ऑफिस ने इमीडिएटली जब ये क्राइसिस सामने आता है, फॉरेन सेक्रेटरी बैठे हैं, मैं इनसे दरख्वास्त करता हूं कि हमें 24/7 इसके लिए एक अरेंजमेंट करना चाहिए. चुनाचे हमने क्राइसिस मैनेजमेंट सेंटर बनाया, एक DG लेवल के ऑफिसर को वहां तैनात किया और उनके जिम्मे लगाया, अपने मिशंस को हिदायत दी और उनसे इंफॉर्मेशन कलेक्शन हमने शुरू कर दी. और आप रात के आ जाए 3 बजे, किसी दिन रात के 2 बजे आ जाएं, और क्राइसिस जो सेंटर है वो मैन्ड है, डे एंड नाइट 24 आवर्स 7 days ऑफ द वीक, राइट? इट हैज नेवर हैपेंड बिफोर, इट्स हैपनिंग नाउ. तो उस इंफॉर्मेशन को हमने सामने रखते हुए हमने एक प्लान मुरतब किया कि इनको वापस कैसे लाना है. वापस लाने के लिए हमें जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो अपनी कैपेसिटी का चैलेंज है. हम तो चाहते हैं रातों रात वो आ जाए, लेकिन जब वो उनको लाना है तो टेस्टिंग करनी है, लोकल ट्रांसमिशन का खतरा भी तो है ना, उससे कैसे बचना है, हमने उनको भी महफूज करना है, और जिन फैमिली से आके वो मिंगल करेंगे उनको भी महफूज करना है. चुनाचे टेस्टिंग की एबिलिटी को देखना था हमने, और फिर क्वारंटीन फैसिलिटी को देखना था. और फिर आपके इल्म में है कि सब एयरपोर्ट्स आपने बंद कर दिए थे, डोमेस्टिक फ्लाइट्स मां सिवाय गिलगित के सब बंद हैं, आपके इल्म में है. नाउ हाउ डू वी डू इट? और तजर्बा भी नहीं था पहले ये करने का. तो हमने इस्लामाबाद एयरपोर्ट को खोला, और एयरपोर्ट को खोलने से पहले हमने यहाँ दफ्तर खारजा में कई नशस्तें की. NDMA को बुलाया, NIH को बुलाया, ओवरसीज पाकिस्तानीज को बुलाया, एविएशन को बुलाया, ताकि उनकी मशावरत से, उनकी एक्सपर्टीज से मुस्तफीद होकर हम SOPs डेवलप करें. हमने SOPs डेवलप की, वो SOPs हमने NCC में शेयर की, उसका अप्रूवल लिया, और फिर उसको हमने ऑन ग्राउंड टेस्ट किया. टेस्ट करने के लिए हमने पहले हफ्ते में हमने फ्लाइट्स लेकर आए, और तकरीबन 2000 पाकिस्तानी स्ट्रैंडेड जो थे बाहर, उनको लेकर आए कि उतरेंगे कैसे, टेस्ट कैसे होगा, किस होटल में जाएंगे, क्या होगा, उनकी सीट मैपिंग क्या है. सिर्फ मुझे सीट पे नहीं बिठाना, मेरे दाएं बाएं आगे पीछे जो लोग बैठे हैं, खुदा ना खास्ता अगर मैं पॉजिटिव निकल आता हूं तो इन सबको क्वारंटीन करना होगा. डू वी हैव द फैसिलिटीज? वी डिड नॉट हैव द फैसिलिटीज. अच्छा, एयरपोर्ट सारे बंद थे. फिर हमने जब ये फैसला कर लिया और हमारा तजर्बा कामयाब हुआ, तो फिर हमने दूसरा फेज शुरू किया. जब दूसरा फेज हमने किया और हमारा एतमाद और बेहतर हुआ, तो फिर हमने 20 तारीख से तीसरे फेज का हम आगाज करने चले हैं, जिसमें हम अपनी कैपेसिटी को बढ़ा रहे हैं, 2000 से 7000 तक ले जा रहे हैं. अब वो कैसे बढ़ाएं हम? जब हम बढ़ाने की कोशिश करते थे, पंजाब से बात करें तो वो एयरपोर्ट खोलने को तैयार नहीं है, सिंध से बात करें वो एयरपोर्ट खोलने को तैयार नहीं है, खैबर पख्तूनख्वा से बात करें वो एयरपोर्ट खोलने को तैयार नहीं है. तो सिर्फ इस्लामाबाद बोझ ले सकता है? नहीं ले सकता, मुमकिन नहीं था, लॉजिस्टिकली पॉसिबल नहीं था. चुनाचे उन गवर्नमेंट्स को कायल करना पड़ा, उनको मनाना पड़ा, उनको कायल करना पड़ा. ये पाकिस्तानी है भैया, ये पाकिस्तान को इकॉनमी को सहारा देते हैं, हम उनको अपना VIPs कहते हैं, पर आज वो VIPs जो हैं अगर दिक्कत में हैं तो मेहरबानी कीजिए, थोड़ा सा दिल बड़ा कीजिए, अपने एयरपोर्ट्स खोलिए. अब वो आमादा हुए हैं, और उस आमादी के बाद कल सऊदी अरेबिया से एक फ्लाइट लाहौर के लिए आई है, और आज गालिबन 16 तारीख है, आज मुल्तान आ रही है. तो मुल्तान के एयरपोर्ट को खुलवाया, ये चीज़ें खुलवाई, वहाँ क्वारंटीन के बंदोबस्त किए, वहाँ टेस्टिंग का बंदोबस्त किया, वहाँ लोगों को SOP से आशना कराया. अब ये सिलसिला आगे बढ़ रहा है. अब कुछ यहाँ लोग फंसे हुए थे, जो यहाँ फंसे हुए थे, हमने चार्टर्ड फ्लाइट्स दी, ब्रिटिश नेशनल्स को, कैनेडियंस को, यूरोपियंस को हमने बाहर भेजा. 2 दिन पहले मेरी जो इस वक्त एक्टिंग वज़ीर आज़म हैं और वज़ीर ख़ारजा हैं बरतानिया के, उनसे मेरी बात हुई, और उनने मुझसे दरख्वास्त की कि हम चाहते हैं
کہ 7,748 ہم برٹش نیشنل کو بھجوا چکے اپنی پی آئی اے سے. وہ کہتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ اور جو یہاں کوئی 8,000 کے قریب پھنسے ہوئے ہیں ہم ان کو لے جانا چاہتے ہیں, آپ ہمارے ساتھ تعاون کیجئے. ہم نے کہا کیا تعاون چاہتے ہیں آپ؟ وہ کہتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ ہماری فلائٹس بھی ہمیں آنے کی اجازت دیجئے. ہم نے کہا بسم اللہ لیجئے, آپ آئیے لے جائیے. اور اس میں پی آئی اے کو کہا کہ آپ بھی بڈ کیجئے, اگر آپ کمپیٹیٹو ہوں گے تو آپ بھی اس میں حصے دار بن جائیں گے. سو جو بھی اس میں مستفید ہو سکتا ہے وہ ہو. اور ہم نے یہ پی آئی اے کو ترجیح پہلے اس لیے دی کہ پی آئی اے آپ پہلے جانتے ہیں خسارے میں تھی, جہاز کھڑے ہوئے تھے, تو چلو ان کی ایکٹیویٹی شروع ہوتی ہے, کچھ نہ کچھ وہ بھی اپنا سہارا چلاتے ہیں اور وہ اپنے پاؤں پہ ادارہ کھڑا ہوتا ہے. تو یہ ہم نے ایک حکمت عملی اپنائی ہے. پھر ہمارے کچھ پاکستانی ایسے بھی ہیں, کچھ تبلیغی لوگ ہمارے دوست ہیں جو یہاں ہیں جن کو ہم نے باہر بھیجنا ہے, اور کچھ باہر ہیں, میری اطلاع کے مطابق 2,248 ہیں جو ملک سے باہر ہیں, ان کو ہم نے واپس لانا ہے. اس کے لیے بھی ہم نے ایک ارینجمنٹ کیا ہے. اسپیکر صاحب نے بھی مہربانی فرمائی ہے, اس کے لیے کمیٹی بنائی ہے. شہریار افریدی صاحب اس کو سب کمیٹی کو چیئر کر رہے ہیں. ان کو میں نے فارن آفس بلایا, ان کو دعوت دی, ان کو سارا بریف کیا, اور پھر میں نے وہاں جا کے جو اسپیکر صاحب کی سربراہی میں کمیٹی تھی جس میں علماء دین بھی تھے, سب تھے, ان سے بھی مشاورت کی اور ایک پلان بنایا. تو اس کو بھی ہم لے کے آگے چل رہے ہیں, کوشش کر رہے ہیں اپنے حالات اور وسائل کے مطابق کہ ان کو واپس لائیں. ہمیں احساس ہے ان میں ایسے لوگ ہیں جو لے آف ہو چکے ہیں, ان میں ایسے لوگ ہیں جن کے ویزے ختم ہو چکے ہیں, وہ پریشان ہیں. ہمیں ان کی پریشانی کا پورا احساس ہے, اور ہماری ایمبیسیز کو ہم نے ہدایت کی ہے کہ وہ اپنا ان کے ساتھ تعاون کریں. اور بہت جگہوں سے جہاں کئی کئی شکایت ملتی ہے وہاں بہت اللہ کے فضل کرم سے تعریف بھی آ رہی ہے. ہمارے ایمبیسیز کے, ہمارے ایمبیسڈرز کے, انوائس کے رویوں کی تعریف بھی لوگ کر رہے ہیں. یہ آج کل کے زمانے میں یہ بڑا مشکل ہے. آج کل کے زمانے میں آپ کی نظر سے کون بچتا ہے یار, ٹھیک ہے, لیکن اس کے باوجود اللہ کی کرم سے ہو رہا ہے. تو میں آج خاص طور پہ پورے فورن آفس کے آفیسرز کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں. فورن سیکٹری کو, ڈی جی یو این کو, منیر اکرم کو, خلیل ہاشمی کو, اور جن جن ہمارے آفیسر ہمارے جو کرائسس مینجمنٹ کے ہیں, ڈی جی سلمان کو, سب کو. اٹس اے ٹیم ورک, اور یہاں فورن آفس ایز اے ٹیم کام کر رہی ہے. کمزوریاں کس میں نہیں ہوتی. آپ نٹ پکنگ کرنا چاہیں, قباحتیں نکالنا چاہیں تو آپ 36 نکال سکتے ہیں, لیکن جس جذبے سے یہ فورن آفس کام کر رہا ہے میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں. شبیر. معظم کو بھول گیا, اسٹینڈرڈ بیچارہ صبح سے لے کے شام تک. ہمارے اسپیشل سیکرٹری جو ہیں وہ میرے خیال دن میں 36 میٹنگز بھگتاتے ہیں, ان کا ذکر کرنا ضروری ہے. Right, sir, US President Donald Trump تو انہوں بول کے مرنا ہے. سر پریزیڈنٹ ٹرمپ نے WHO کی فنڈنگ کو روکنے کی بات کی ہے پینڈیمک کے دوران. آپ نے بھی کہا کہ پاکستان نے جب انڈیا نے کال آؤٹ کیا سارک کے لیے بیکاز آف دی پینڈیمک, تو پاکستان آلسو ریچ آؤٹ. تو پاکستان کا کیا ٹیک ہے اس WHO کے میٹر پہ؟ ایک چیز اور دوسری بات یہ کہ جو آپ نے ایمبیسیز کی بات کی, میں پرسنلی اس بات کے واؤچ کر سکتا ہوں کہ US میں ایٹ لیسٹ کم سے کم 13 اسٹوڈنٹس ایسے جن کو ایمبیسی نے وہ افورڈ نہیں کر سکتے تھے, ان کو واپس آنا تھا. تو ایبسلیوٹلی پاکستانی ایمبیسیز ابراڈ آر ریچنگ آؤٹ, اور ان کا اکاموڈیشن بھی پرووائڈ کر رہی ہیں, وہ کر رہی ہیں. دس از این ایکنالجمنٹ. تو US والی سائڈ آپ دیکھیے, یو ایس کا جو ہے وہ اس وقت جو بہت موضوع زیر بحث ہے وہ ہے جو صدر ٹرمپ نے WHO کو جو گرانٹ دیتے تھے, جو ایڈ دیتے تھے, اس کو انہوں نے سسپینڈ کر دیا. ٹھیک ہے, یہی ہے نا آپ کا سوال. بالکل میرا اپنا ذاتی ویو ہے, اور میں بالکل آپ سے شیئر کروں گا کہ ان کو اپنے فیصلے پر نظرثانی کرنی چاہیے. یہ وقت نہیں ہے, یہ وقت ہے تعاون کا, یہ وقت ہے ملنے کا, سر جوڑنے کا وقت ہے. WHO کی ذمہ داریاں اس وقت بہت ہیں, اور وہ اگر ہم ان کے وسائل کاٹ دیں گے تو ان ذمہ داریوں میں وہ ان کو مشکلات میں اضافہ ہو جائے گا. تو ان کو شکایت ہو سکتی ہے, اس شکایت کا ازالہ بھی کیا جا سکتا ہے, اور بہت سے گلوبل لیڈرز نے ان سے درخواست کی ہے کہ وہ اپنے فیصلے پر نظرثانی فرمائیں. جی شبیر, PTV. Shabir from PTV World. Foreign Minister, as you rightly pointed out that G20 has announced debt relief, but my question is whether they are also going to give
like relief on interest rate as well, or they will charge the Interest interest? and capital, and principal, sorry. Interest and principal, Both, they will give the relief on both the things? correct. जी जाहिद मलिक. कुरैशी साहब, एक तो ये बता दें कि आज भी इजलास होने जा रहा है IMF का, जिसमें अगली किस्त और पाकिस्तान को मज़ीद 1 अरब 40 करोड़. दूसरी ये बता दें कि जो ये फैसला हुआ है, ये क्या आलमी मालियाती इदारों की हद तक है, या जो हमारे बायलैटरल लोन्स हैं, मतलब सऊदीया से लिया हुआ है, UAE से लिया हुआ समझ है, गया. और क्या ये रिलीफ मिलता है, तो देखिए- क्या ये रिलीफ आवाम तक भी मुंतकिल होगा? चूँकि $12 बिलियन आपके बकौल कम अज़ कम हमें देने पड़ते हैं सालाना. इंशाल्लाह आवाम की तरफ जाएगा, इंशाल्लाह. और ना इमरान खान की और ना हमारी ये सोच है कि ये किसी की जेब में मुंतकिल हो. जो ये पैसा, जो इस पैसे में खयानत करता है, चाहे एहसास का पैसा है, चाहे लोगों को रिलीफ का पैसा है, वो इंसानियत के साथ जुल्म करता है. कोई इदारा करता है, कोई फर्द करता है, कोई करता है. तो ये हमारी नीयत बिल्कुल साफ होनी चाहिए. अल्लाह देख रहा है और उसका अजर भी देगा, और उसकी पकड़ में भी आ जाएगा जो इसमें खयानत करेगा. नंबर 1. नंबर 2, आपने सवाल किया कि आज इजलास हो रहा है. बिल्कुल, आज IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास हो रहा है, जिसमें रैपिड फाइनेंस की जो उन्होंने फैसिलिटी दी है, उस पर इंशाल्लाह, मेरी हफीज शेख साहब अभी फरमा रहे थे कि $1.4 बिलियन की पाकिस्तान को एक फिस्कल लिक्विडिटी इन्हांस होने का इम्कान मौजूद है. और इंशाल्लाह जब वो पैसा हमें मिलता है तो वो भी कोविड-19 यानी कि कोरोना रिलीफ के लिए इस्तेमाल होगा. जी जलील साहब, वॉइस ऑफ अमेरिका. बहुत बहुत शुक्रिया शाह साहब. आपकी जो चीन के वज़ीर ख़ारजा से भी बात हुई है, और उसमें भी आपने इमरान खान की अपील का जिक्र किया था जो डेट रिलीफ के लिए थी. 2 रोज़ पहले डॉन की एक रिपोर्ट है कि जब प्रेसिडेंट ऑनरेबल डॉक्टर आरिफ अलवी साहब चीन गए थे, तो रिपोर्टेडली उन्होंने उस मौके पे चीन को एक रिक्वेस्ट की गई थी कि जो $30 बिलियन की जो ऑब्लिगेशंस हैं पाकिस्तान की, जो एनर्जी प्रोजेक्ट्स में है, CPEC रिलेटेड प्रोजेक्ट्स में है, उसमें थोड़ा रिलीफ दिया जाए. तो आप हमसे ये शेयर करना चाहेंगे कि ये जो बायलैटरल अरेंजमेंट्स हैं, मैं वज़ीर सदर पाकिस्तान के साथ था, और मैं सबसे पहले तो आपको उस दौरे की नौइयत समझाना चाहूँगा. वो दौरा क्या था? वो दौरा यकजहती का दौरा था. वो दौरा एक पैगाम था दुनिया को कि हम आयन ब्रदर्स हैं, और पाकिस्तान पहला मुल्क था जब इस आजमाइश से चीन गुजरा और सुरखरू हुआ और कामयाब हुआ, हम उनको मुबारकबाद देने गए. दुनिया जानती है कि खूबे प्रोविंस में और वुहान में जो कैफियत थी, और जिस जवां मर्दी से और जिस मुस्बत प्लानिंग से उन्होंने उस पर गलबा पाया, ये तारीख़ का हिस्सा है. और पूरी कौम हमें खुशी हुई, क्योंकि हमारा एक कलीदी और पुराना और आजमाया हुआ दोस्त है, हमें खुशी हुई. नंबर 1. तो यकजहती का ये हमारा और खैर सगाली का हमारा ये दौरा था, और उसी स्पिरिट से उन्हें लिया. और फिर उसका रिस्पांस देखें. उसका रिस्पांस से मिला जब हमारे यहाँ ये वबा फैलनी शुरू हुई, तो उन्होंने फिल फौर कहा कि बेपनाह दुनिया की तवक्कुआत हैं, लेकिन हम पाकिस्तान को तरजीह देंगे. फॉर वेंटिलेटर्स हैं, टेस्टिंग किट्स हैं, या ये जो है आपका पर्सनल का प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट है, गियर है, हम पाकिस्तान को तरजीह देंगे. और आप देख रहे हैं कि मुसलसल उनके जहाज़ वो चीज़ें लेकर आ रहे हैं. फिर उनने अपनी एक डॉक्टर्स की स्पेशल टीम भेजी, जिन्होंने वुहान में काम किया, और उस टीम के तजर्बात से हम मुस्तफीद हुए. उन्होंने आके हमारे NIH के लोगों को ब्रीफ किया. वो लाहौर तशरीफ़ ले गए, वो कराची गए, वो और जगहों पे जा रहे हैं. उन्होंने अपना स्टे भी बढ़ा दिया ताकि हम उनके एक्सपीरियंस से सबक सीखें और अपनी हिकमत अमली उसके मुताबिक मुरतब करें. एक. नंबर 2, जो आपकी इत्तला है वो दुरुस्त नहीं है. चीन हमारा दोस्त है, और चीन से कल वज़ीर ख़ारजा से मेरी बात हुई. हमारा इस वक्त हम रिलीफ चाह रहे हैं.
ہمیں ریلیف کہاں سے مل سکتا ہے؟ اس وقت پاکستان کو اگر ریلیف مل سکتا ہے تو وہ انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشن پر فوکس کرنا ہے، کیونکہ آپ ہمارے جو قرضہ جات کا ہجوم ہے نا اس کی آپ تشریح کیجئے نا، اس کو آپ بائفرکیٹ کیجئے تو آپ کو اندازہ ہوگا جو چین کا ہے وہ تو آٹے میں نمک کے برابر ہے. ٹھیک، سو ہمارا فوکس انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشنز کی طرف تھا، اور یہی میں نے ان سے کہا کیونکہ G20 کا حصہ ہے نا چین. تو چین اگر فرض کیجئے اگر چین کل رکاوٹ بن جاتا، فرض کیجئے یہ نہیں ہونا تھا، یہ نہیں ہونا تھا، تو چین کا تعاون درکار تھا اور چین نے تعاون دیا ہے، تو ہم شکر گزار ہیں، دنیا کو دیا ہے، 76 ممالک کو دیا ہے، پاکستان کو بھی دیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے مجھ سے یہ بھی کہا کیونکہ پاکستان کے ساتھ ہمارے تعلقات اس نوعیت کے ہیں کہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو ہم بائیلیٹرلی کر سکتے ہیں تھرو کمیونیکیشن، اور جب ضرورت محسوس ہوگی ہم ان سے بائیلیٹرلی کمیونیکیٹ بھی کر لیں گے انشاءاللہ. جی انور، بول ٹی وی. شاہ صاحب انور عباس، بول نیوز سے. سر مجھے یہ جاننا ہے کہ گزشتہ دنوں زائرین اور تبلیغی جماعت کے حوالے سے جب وہ پھنسے ہوئے تھے، دیکھا گیا کہ پاکستان میں سوشل میڈیا پہ ایک کافی نفرت انگیز کمپین چلتی رہی. تو حکومت نے اس حوالے سے کیا ہے، اور ایک ہمارے دوست ملک کی جانب سے ایک ٹی وی چینل کو خط بھی لکھا گیا تھا کہ آپ بتائیں، آپ معافی مانگے. اسی کمپین میں انہوں نے ایک پروگرام کیا، اس والے سے حکومتی اقدامات کا بتائیے گا. دیکھیے افسوسناک تھا جو اور غیر ذمہ دارانہ رویہ تھا. میں سمجھتا ہوں ہم نے دستبستہ گزارش کی تھی سب سے، اور سوشل میڈیا کے جو لوگ ہیں، دیکھیے سوشل میڈیا کو کنٹرول کرنا ورچولی امپاسبل ہے، کیونکہ اس میں ہر بندہ مالک ہے، ہر بندے کی اپنی سوچ ہے. دنیا نہیں کر سکتی، صرف ان کو گائیڈ کر سکتی ہے، ان سے درخواست کر سکتی ہے. اور ہم نے علماء دین جتنے مکاتب فکر ہیں ان سے کہا کہ وہ اپنا کردار ادا کریں، اور میں شکر گزار ہوں علماء کا اور جتنے ان کے جو تھے مشائخ کا، جنہوں نے اپنا مثبت کردار ادا کیا اور اس معاملے کو سنبھالا. ہمیں ان کی سپورٹ درکار تھی، ہے، اور آنے والے دنوں میں ماہ رمضان کے ایام میں ان کی سپورٹ ہمیں مزید درکار ہوگی. اس کے لیے ایک اجلاس بھی بلایا جا رہا ہے، اور صدر پاکستان ڈاکٹر عارف علوی صاحب ان سے انگیج کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں. اب دیکھیں سوشل میڈیا کا تو آپ لیں تو اس وقت سب سے زیادہ نفرت امیز رول تو ہندوستان میں ہے. آپ دیکھیں ان کا سوشل میڈیا کا کر رہا ہے، آپ دیکھیں کہ انہوں نے کوارنٹین میں بھی تمیز کر دی ہے. انہوں نے کوارنٹین میں بھی مذہب کو لے کے آئے ہیں کہ جناب یہ کوارنٹین جو ہے مسلمانوں کے لیے ہے اور یہ غیر مسلم کے لیے. انسانوں کی ہونی چاہیے، مذہب کا اس سے کیا تعلق ہے؟ جب یہ کرونا وائرس کسی کو متاثر کرتا ہے، وہ قبیلہ دیکھتا ہے، وہ علاقہ دیکھتا ہے، وہ مذہب دیکھتا ہے، وہ زبان پوچھتا ہے؟ نہیں، وہ ان حدود و قیود سے آزاد ہے. یہ وہ منفی سوچ ہے جس کو آج وہ RSS کی وہ ہندتوا سوچ کے ہندوستان نے اجاگر کیا ہے اور جس کی پاکستان نے مذمت کی ہے. وہ تو الزام لگا رہا ہے کہ جی پاکستان بندے بھیج رہا ہے یہاں سے وہاں. خدا کا خوف کرو، خدا کا خوف کرو، کوئی شرم کرو، کوئی حیا کرو. یہ باتیں کرنے کی جو کر رہے ہیں، ہم تعاون کی بات کر رہے ہیں، ہم آپ کی ویڈیو کانفرنس میں آپ کے ساتھ بیٹھنے کے تیار کر رہے ہیں، ہم ساکھ پہ تعاون کر رہے ہیں، اب پاکستان پہ اس قسم کے گھٹیا الزامات لگا رہے ہیں. پاکستان کی یہ سوچ نہیں ہے. پاکستان کی سوچ مثبت تھی، مثبت ہے اور انشاءاللہ مثبت رہے گی. اور میری آپ سے بھی درخواست ہے کہ آپ پاکستان کا الیکٹرانک میڈیا اس میں اپنا کردار ادا کر سکتا ہے، لوگوں کی اویئرنیس میں، لوگوں کی ایجوکیشن میں. لاسٹ 2 questions. جی آن اینڈ دین فیصل رضا. آن شرازی سچ نیوز ٹی وی سے. قریشی صاحب میرا سوال یہ ہے کہ G20 ممالک نے 76 ممالک کی ایک فہرست تو جو ہے وہ فارورڈ کر دیا اور اس کا خیر مقدم کیا IMF نے. کیا باقاعدہ طور پہ IMF نے اس پہ رضامندی کا اظہار کر دیا، اور کیا ہمیں ڈپلومیٹک چینل سے یا آفیشیل چینل سے یہ بات بتا دی گئی ہے کہ IMF اب ہمیں سپورٹ کرے گا، اور اگر کرے گا تو پھر کتنی ایک IMF سپورٹ کرے گا؟ کیا یہ بھی ہمیں بتایا گیا یا ہم ویسے ہی شاید جاننے بجا رہے ہیں؟ دل پہ ہاتھ رکھ کے مانی جاؤ. ماننا مشکل ہے، اچھی خبر کو اچھی کر کے اجاگر کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. ابھی کوئی منفی خبر دیں تو بغیر پوچھے آپ سرخی بریکنگ نیوز دیں گے، تو ایک اچھی خبر کی بھی بریکنگ نیوز دے دیں، کوئی نقصان نہیں ہوگا. دیکھیے
गुजारिश ये है, ये सामने आ जाएगी, ये चीज़ सामने आ जाएगी, मत परेशान हो, इंशाल्लाह ठीक होगा, खैर की खबर आएगी इंशाल्लाह। जी फैसल, इधर पहुंच गई है, इस कोने पे पहुंच गई है, इस कोने पे भी इंशाल्लाह पहुंच जाएगी। जी फैसल 92। सर फैसल रज़ा ख़ान 92 न्यूज़ से। शाह साहब, जहां आपने कर्ज़ों की रिस्ट्रक्चरिंग के हवाले से वज़ीर-ए-आज़म ने एक इनिशिएटिव लिया, वो ग्लोबल इनिशिएटिव बन गया। एक और तरक्की पजीर ममालिक का जो सबसे बड़ा मसला है वो तिजारत का है, और कोरोना वायरस के बायस जो है वो तिजारती जो पाबंदियां हैं या नुकसानात हैं वो भी बहुत ज़्यादा हैं। इस हवाले से बहुत से टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर्स जो हैं वो बहुत सारे ममालिक में मौजूद हैं, और यकीनन कोरोना पोस्ट कोरोना जो वर्ल्ड है उसमें बहुत सारे मुश्किलात होंगी तिजारत के हवाले से। तो इसके ऊपर कोई मरबूत हिकमत अमली कौमी सतह पे जो है वो ज़ेर गौर है, और क्या आलमी सतह पे उन टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर्स और तिजारत को रवां रखने के लिए कोई हिकमत अमली पे गौर किया जा रहा है? नंबर एक। दूसरा ये है कि पाकिस्तान को ये डेट रिलीफ के मद में कुछ जो है वो इम्पोर्ट बिल जो फ्यूल की मद में है उसमें और कुछ और चीज़ों में कुछ रिलीफ जो है वो मिला है, वो कि इक़्तिसादी तौर पे बहुत सारी मुश्किलात हैं। तो जो हमारी ज़राअत है आप उसको भी देखते हैं और उस पर नज़र है आपकी, तो ज़राअत की जो प्रोडक्ट्स हैं, टेक्सटाइल है, बाकी शोबे हैं, क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म साहब ने 14 तारीख के बाद कुछ शोबों को खोलने का कहा था, तो उस हवाले से कोई हिकमत अमली ज़ेर गौर है? और तीसरा क्वेश्चन जो है वो इंटरनेशनल फ़्लाइट्स के हवाले से है, क्या उनको ऑपरेट करने के हवाले से कोई इजाज़त देने के हवाले से कोई हिकमत अमली ज़ेर गौर है? जी, ज़राअत पे मेरी नज़र है और होनी भी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी है। लेकिन मुझे कुछ अरसा कहा गया था कि काला चश्मा पहन लीजिए ज़राअत के मुतल्लिक, और मैंने कुछ अरसा काला चश्मा ही पहने रखा था। लेकिन मैं समझता हूँ कि ज़राअत हमारी ज़रूरत है, और मैं ख़ुद चेयरमैन फार्मर्स एसोसिएशन पाकिस्तान हूँ, और मुझे पता है कि इस तबके की क्या ज़रूरियात हैं, और मैं इस ऑर्गेनाइजेशन को हेड करता हूं, और मैं इसके जो गाहे बगाहे तजावीज़ होती हैं मैं देता रहता हूं। मैं ख़ास तौर पर यहाँ शुक्रिया अदा करना चाहूँगा स्पीकर असद कैसर साहब का, जिन्होंने मुख्तलिफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट की बात को सुनते हुए एक स्पेशल कमेटी तश्कील दी। उस स्पेशल कमेटी के मुताबिक उन्होंने एक इजलास मुनक़िद किया, और उस इजलास में उन्होंने मुख्तलिफ लोगों को वहाँ मौका दिया कि वो आके ज़राअत पर अपनी बात करें। और जो उनका इजलास था जो पार्लियामेंट ने मुनक़िद किया था, जिसको वो चेयर कर रहे थे, उसके कंक्लूडिंग सेशन में उन्होंने मुझे एज ए की नोट स्पीकर बुलाया था, और मैंने जाके अपने व्यूज़ उनसे शेयर किए थे और दीगर पार्लियामेंटेरियन से शेयर किए थे। अब हमने फ़ख्र इमाम साहब की शक्ल में, जो एक मंझे हुए और तजर्बाकार पढ़े लिखे सियासतदान भी हैं, एग्रीकल्चरिस्ट भी हैं, ज़राअत को समझते भी हैं, वज़ीर आज़म ने उनको ये ज़िम्मेदारी सौंपी है, और मैं तवक्को करता हूँ, और वो उस सारी इस एक्सरसाइज में पूरी तरह इन्वॉल्व थे। ऑर्गेनाइजेशन, फार्मर ऑर्गेनाइजेशंस, किसान इत्तेहाद, दीगर इदारे उसमें शामिल थे, और मिलकर हम एक राह अमल बना रहे हैं कि किस तरह ज़राअत को सहारा दिया जाए। आपके इल्म में है कि प्राइम मिनिस्टर कह रहे थे जो आप लॉकडाउन की बात करते हैं तो मत भूलिए कि फसल गंदम की आ गई है, इस फसल ने कटना है, और हमने साल के अपने दाने इकट्ठे करने हैं, आटे का हमने ज़ख़ीरा करना है। अब अगर आप मुकम्मल लॉकडाउन करेंगे तो कंबाइन कैसे चलेगी, हार्वेस्टर कैसे चलेगा? पास्को ने जो ख़रीदारी करनी है, और पाकिस्तान की तारीख में सबसे बड़ा प्रोक्योरमेंट का टारगेट 8.4 मिलियन टन्स का जो आपको सेट किया है, इस गवर्नमेंट ने सेट किया है, माजी में कभी इतनी ख़रीदारी नहीं हो सकी, ये कैसी होगी? इसलिए उन्होंने कहा कि उनको रिलीफ दिया जाए। उन्होंने कहा कि एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स की जो इंडस्ट्री है, फर्टिलाइज़र है, केमिकल इंडस्ट्री है, उसको खोला जाए, और उसको खोलने का नोटिफिकेशन हो चुका है, और इससे इंशाल्लाह ज़राअत को और ज़राअत पेशा अफराद को कुछ ना कुछ सहारा मिलेगा। जहाँ तक आपने ट्रेड की बात की है, बिल्कुल अच्छी बात की है आपने, और इस पर भी गौर व फिक्र होना चाहिए। लेकिन आपको याद होगा कि इसी दफ्तर खारजा ने एक इनिशिएटिव लिया था, और उसको कहते हैं इंगेज अफ्रीका, हमने किया था, और हमने कहा था कि हमें पाकिस्तान को नई मंडियों की तलाश करनी चाहिए,
اور نئی منڈیوں کی تلاش کی جب ہم نے بات کی تھی تو ہم نے کہا تھا کہ افریقہ ایک کانٹیننٹ ہے جس کی 1.3 ارب کی آبادی ہے اور جس میں پاکستان آٹے کے میں نمک کے برابر ہے. ہمیں اپنی ٹریڈ وہاں بڑھانی چاہیے. ہم نے کینیا میں ایک اس کا اجلاس بلایا, صدر کنیاٹا تشریف لائے اور رزاق داؤد صاحب تشریف لے گئے اور ہم نے انگیج کیا. آج آپ دیکھیں یورپ متاثر ہو چکا ہے بری طرح, امریکہ متاثر ہو چکا ہے بری طرح. یہ ہماری 2 بڑی منڈیاں ہیں. افریقہ نسبتاً محفوظ ہے. تو جو چیز دفتر خارجہ کہہ رہا تھا کامرس کو کہ اس طرف توجہ کرو, وہ آج حالات نے ثابت کر دیا ہے کہ that is the continent where Pakistan was missing and that is the continent that we should focus. اور میں آج بھی کہوں گا کامرس سے کہ اس پہ فوکس کریں تاکہ وہ سینٹرل ایشیا اینڈ افریقہ یہ 2 جگہیں ہیں جسے پاکستان کو کوئی بریک تھرو مل سکتا ہے. انٹرنیشنل فلائٹس کا میں پہلے عرض کر چکا آپ سے کہ اس کے لیے ہم فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں, ہم بتدریج اس کی فلو میں اضافہ کر رہے ہیں اور انشاءاللہ بہتری آئے گی. مجھے پتہ ہے بہت سے لوگ سٹینڈرڈ ہیں, پریشان ہیں, مجھ سے فون پہ رابطہ کرتے ہیں, میسیجز آتے ہیں, آپ کو بھی آتے ہیں,